السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حمید اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس انفو اردو۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے خطرناک پہاڑ کی کہانی بتائیں گے جس کو سر کرنا ہر کوہ پیما کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اس کو بہت ہی کم کوہ پیما سر کر پاتے ہیں۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے K2 کی کہانی۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ چلے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ K2 قراقرم کے شمال مغربی پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ یہ پاکستان کے گلگت بلتستان اور چین کے زیانجنگ کے علاقے میں تقریباً پاکستان اور چین کے بارڈر پر واقع ہے۔ K2 کی سطح سمندر سے بلندی 8611 میٹر یا 28250 فٹ ہے، جبکہ زمین سے سر یعنی چوٹی تک یہ 2800 سے 3200 میٹر تک اونچا ڈھلوان ہے۔ شمال کی طرف یہ سب سے زیادہ 3200 میٹر اونچا ہے۔ K2 کو یہ نام برصغیر پاک و ہند کی آزادی سے قبل ملا ہے۔ اس وقت برٹش انڈیا کے پہاڑوں کے سروے کے توماس مونٹگو میرے جب قراقرم کے پہاڑی سلسلے میں جنوب کی طرف موجود پہاڑ ہراموک ماؤنٹ ہراموک سے قراقرم کی چوٹیوں کا سروے کر رہا تھا تو انہوں نے دو بلند ترین چوٹیاں دیکھی اور اس کا خاکہ بنایا۔ انہوں نے ان دونوں کو K1 اور K2 کا نام دیا۔ K1 کا نام بعد میں بدل کر میشربرم ہوا اور K2 کو مقامی لوگوں نے کوئی نام نہیں دیا، اس لیے آج تک K2 ہی برقرار ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اب تک 377 لوگ یعنی 377 لوگ K2 سر کر چکے ہیں اور اس دوران 91 اموات واقع ہوئی ہے۔ K2 کو سر کرنے کی پہلی کوشش 1902 میں برطانوی ٹیم نے کی، جس میں 4 ممبرز تھے اور اس کی سربراہی آسکر ایکنسٹائن کر رہے تھے، لیکن اس وقت سفر کے بہتر ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے وہ 14 دن میں صرف موجودہ بیس کیمپ تک ہی پہنچ سکے۔ 5 بار کی کوشش کے بعد وہ 6525 میٹر کی بلندی تک ہی پہنچ سکے۔ دوسری مرتبہ 1909 میں ایک اور برطانوی ٹیم نے K2 کو سر کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار نسبتاً آسان جنوبی راستے کی طرف سے، لیکن پھر بھی وہ صرف 6250 میٹر تک ہی پہنچ سکے تھے اور خراب موسم کی وجہ سے مہم کو ختم کرنا پڑا۔ اس کے بعد کئی اور کوششیں بھی کی گئی، جس میں 1939 میں ایک امریکی کوہ پیما ٹیم جب چوٹی سے صرف 600 میٹر دور رہ گئی تھی اور ایک حادثے کا شکار ہو کر ایک ممبر کے علاوہ باقی سب جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ بالآخر 31 جولائی 1954 کو اطالوی کوہ پیما ٹیم، جس کی سربراہی ایٹیڈو ڈیسیو کر رہے تھے، اور اس ٹیم کے 2 ممبرز اکیلے کمپینینی اور لینو لیسیڈیلی K2 کو سر کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اس مہم میں ان کی سب سے زیادہ مدد ایک پاکستانی عامر مہدی اور ایک امریکی والٹر بوناتی نے کی، جنہوں نے 8100 میٹر تک ان کو آکسیجن پہنچا کر مدد کی۔ لیکن یہ مہم تنازعات کا شکار رہی اور اطالوی کوہ پیما ان دونوں مددگاروں کو وہیں پر بغیر آکسیجن کے چھوڑ کر آگے آ گئے۔ پاکستانی تو بچ گیا، لیکن امریکی کوہ پیما کئی مہینے اسپتال میں رہا اور اس کے انگلیوں کو کاٹنا پڑا۔ راستوں پر کچھ مشکلات عام ہیں، جیسے خطرناک برفیلے طوفان، برفانی تودوں کا گرنا اور خطرناک سلوپس یعنی چڑھایا۔ لیکن ان تمام راستوں میں سے سب سے آسان راستہ ابروزی سپر کو مانا جاتا ہے۔ مشہور آسٹن گلیشیئر سے اوپر جاتا ہے، لیکن اس راستے پر بھی بے شمار مشکلات ہیں، اور اس میں سب سے مشکل جگہ بوٹل نیک یعنی بوتل کی گردن جس کو کہا جاتا ہے۔ اس راستے پر 2008 میں 11 کوہ پیما پھسل کر موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ اس کے علاوہ دوسرا راستہ شمالی راستہ یعنی نارتھ ریج ہے۔ یہ راستہ چین کی طرف سے اوپر جاتا ہے، لیکن اس راستے پر ابھی تک صرف 2 ہی مہم ممکن ہو سکے ہیں، کیونکہ اس راستے پر بے شمار مشکلات ہیں، جیسے خطرناک برفانی تودے، جمع ہوا پانی اور خطرناک چڑھایا شامل ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی راستے ہیں، جیسے مشرقی راستہ، شمال مغربی راستہ، جنوبی راستہ اور جنوب مغربی راستہ، لیکن ان راستوں پر مشکلات کی وجہ سے بہت ہی کم سیاح چڑھ سکے ہیں۔
ناظرین، K2 کو سر کرنا اتنا آسان کام نہیں اور اس کو سر کرنے کی کوشش میں کئی کوہ پیما جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ K2 کو سر کرنے کے دوران کئی حادثات پیش آ چکے ہیں، جن میں سے 3 مشہور ہیں۔ 1986 میں برطانوی اور آسٹریلین ٹیم کے 4 ممبرز جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ 1995 میں امریکن، کینیڈین اور نیوزی لینڈ کے ٹیم کے 7 ارکان K2 کو سر کرنے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن واپس اترنے کے دوران شدید برفانی طوفانوں اور ٹھنڈ کے باعث۔ اس کے علاوہ 2008 کا حادثہ سب سے بھیانک حادثہ مانا جاتا ہے، جس میں مختلف ٹیموں کے 11 ارکان بوٹل نیک یعنی بوتل کے گردن نامی تنگ راستے میں پھنس کر شدید برفانی تودوں کی زد میں آ گئے اور 11 ارکان جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو ناظرین، اس واقعات سے آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ K2 پر چڑھنا کتنا خطرناک ہے۔ اس کے علاوہ K2 پر کئی فلمیں بھی بن چکی ہیں، جیسا کہ K2 1991، The Vertical Limit 2000، K2 The Siren of Himalayas 2012 اور K2 The Impossible Descent 2020۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا ہمیں ضرور بتائے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کو مستقبل میں اس سے بھی زیادہ بہترین ویڈیوز مل سکے۔